علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایسی روشن شاہراہ پر، ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی اور روشن ہیں، اور اس راستے سے وہی لوگ انحراف کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، جن کے حق میں تباہی اور بربادی مقدر ہوتی ہے۔ محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا ہے وہ ہے حسن خاتمہ کیسے ہو، خاتمہ بالخیر کیسے ہونا چاہیے، اس پر آج کا خطبہ دیا گیا ہے۔ اور یہ خاتمہ بالخیر کیسے ہو، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کو ایک دن مرنا ہے، اور انسان کا اینڈ کیسے ہوتا ہے اسی پر، اس کے نتیجے کا اور اس کے انجام کا دار و مدار اسی پر ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ کسی جگہ پر 20-25 سال کام کرتے ہیں، لیکن آخری وقتوں میں اگر آپ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں یا کچھ فراڈ ہو جاتا ہے کسی سے، ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ساری پچھلی کی اس کا ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے سارے حقوق کو چھین لیا جاتا ہے، اس کو بغیر کسی ایک حق کے دیے کے بھی اس کو باہر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس بھی کچھ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کس طرح سے اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اسی پر اس کا اللہ تبارک تعالیٰ انجام ہے۔ اس لیے ہم جو خطبہ مسنونہ میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں یہی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر حالت اسلام پر۔ یعنی ہمارا خاتمہ کیا ہے، ایمان، اور موت ہماری، یہ دیکھ ہم کو ہر ایک کی یہ فکر کرنا چاہیے کہ ہماری موت کس حالت میں آتی ہے، خیر پہ آتی ہے یا سو پر آتی ہے، برائی پر آتی ہے، یہ ہر ایک کو اس کی فکر کرنا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک موت کا نقشہ کرتے، اور یہ موت کے سکرات اور موت سے ہر ایک کو کیا ہے گزرنا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں سب سے پہلے ایک حدیث جو ذکر کی گئی ہے، جس میں انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو استعملہ، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وکیف یستعملہ، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں قبل موت، اس کی موت سے پہلے۔ تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بھی ہم کو ہماری موتوں سے پہلے ہم کو بھی استعمال کر لے، اور ہم کو بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں سورہ واقعہ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ موت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تمہارا اس وقت کیا حل ہوگا جب ہماری موتیں کیا ہیں حلق تک پہنچ جائیں گی، ہماری موتیں حلق تک پہنچ جائیں گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے، یعنی آپ بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، فوج ہے، باڈی گارڈز ہیں، پیسہ ہے، نوکر چاکر ہیں، لیکن موت آ رہی ہے، موت کا فرشتہ آپ کو گھیر لیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں بے بس ہیں، آپ خود زبان سے ایک لفظ ادا بھی نہیں کر سکتے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم تمہارے پاس اس وقت تمہارے پاس بہت زیادہ قریب ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، ہمارے کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ موت کے سکرات، موت کے حالات سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی اس سے مفر نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے ولی نبی کو بھی اس سے گزرنا پڑا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی موت کا ذکر کرتے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آخری یعنی موت کے حالت میں تھے، آخری وقت میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو، ہاتھ کے بازو کیا ہے، کچھ پانی کا ایک پیالہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس میں سے اپنے پانی لیتے جاتے اور اپنے چہرے پہ ملتے جاتے، بار بار پانی، اور فرماتے تھے اور کیا فرماتے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، ان للموت سکرات، یقیناً موت کے لیے سکرات ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی سکرات کے عالم سے گزرنا پڑا ہے، پھر ہمارا کیا حال ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی کیفیت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ، کہ رفیق الاعلیٰ کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کی موت، وفات ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے کو جب موت کا مرض لاحق ہوا تو ان سے کہا گیا کہ ابو ہریرہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ما یبکیک یا ابو ہریرہ؟ قال اما انی لا ابکی علی دنیاکم، میں تو تمہارے دنیا پر نہیں رو رہا ہوں، ولیکن ابکی، لیکن میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ سفر بہت طویل ہے، ربود سفر وہ قلت زادی، اور میرے پاس توشہ بہت کم ہے، زیادہ راہ بہت کم ہے، اور میں اب ایک دو راہ پر ٹھہرا ہوا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، مجھے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا یا جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو اس طرح سے میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں، حالانکہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اور پوری، اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، پوری رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، لیکن وہ اس طرح سے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمیشہ، تو اس کے علاوہ اور بہت سے سلف صالحین ہمیشہ اس بات کی فکر کیا کرتے تھے، اخاف ان، جیسا کہ سفیان ثوری کہتے ہیں اخاف ان اسلوب ایمان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرا ایمان کہیں چھین نہ لیا جائے موت کے وقت۔ تو ہمیشہ اس بات کی ہمیشہ انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرا ایمان کیا ہے موت کے وقت چھین نہ لیا جائے اور خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل النار، کہ ایک آدمی جہنمیوں کا عمل کرتے رہتا ہے، کہ ایک آدمی ہمیشہ جہنمی کا عمل کرتے رہتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ جہنم میں داخل ہونے کے لیے اس کو صرف ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے، تو فیسبق علیہ الکتاب، تو کتاب یعنی اس کے اوپر جو تقدیر اس کے اوپر غالب آتی ہے اور وہ جنت کے عمل کرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور ایک آدمی زندگی بھر جنتیوں کے عمل کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے، تو اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے؟ تو کیا یعنی کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ تقدیر میں اگر ایسا ہے تو ہم کیوں عمل کریں؟ نہیں، اس لیے کہ آدمی کا جب اخلاص ختم ہو جاتا ہے اور وہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا ہے، اس کے ساتھ کیا اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں، اس کو یعنی جو خاتمہ اس کا بالسوء ہو جاتا ہے اور خاتمہ بالخیر سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے، اور جو لوگ یعنی نیک دنیا میں نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، زندگی بھر عمل کرتے رہتے ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرتے رہتے ہیں اور شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو بچے ہوئے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کیا ہے، موت کے وقت ان کو استقامت عطا فرماتے ہیں اور موت کے وقت فرشتے ان کو بشارت بھی دیتے ہیں، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے پر ثابت قدم رہے،
یعنی دنیا میں جب ان کو عمل کی مہلت تھی اس وقت کیا ہے جب کلمہ پڑھ لیا تو اس پر انہوں نے بالکل پوری طرح سے استقامت کا مظاہرہ کیا اور یعنی شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، قرآن و سنت پر عمل کرتے رہے تو موت کے وقت تنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا کہ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنہ اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی کو کیا ہے موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے ہمیشہ تیاری رکھنا کہ ایسا نہیں کہ میں تو ابھی جوان ہوں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو اس وقت اچھے اعمال کر لوں گا، نیک اعمال کر لوں گا، نہیں۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی اموات ہوتی چلے آ رہے ہیں، نہ بچہ ہے نہ بوڑھا ہے، کتنے اموات ہمارے سامنے ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم کیا ہے عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں صناع المعروف تقی مسار السوء، کہ نیکی کے کام کرنے سے کیا ہے برے موت سے بچا جا سکتا ہے۔ جب دنیا میں آدمی نیک کام کرتے رہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو برے موت سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم کو کیا ہے اس کے لیے جیسا کہ من اسباب خاتم الحسنہ کہ نیک خاتمہ بالخیر کے اسباب میں سے ایک یہ جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں اور یہ دلوں میں اخلاص پیدا کریں کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اور دلوں کی کیفیت کو اپنے آپ کو صحیح رکھیں، غرور و تکبر سے، ریاکاری یا نمود و نمائش سے، یہ دلوں کی جو بیماریاں ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تو اللہ، کیونکہ یہ دل کیا ہے تمام جوار ہے، تمام اعضاء کا سردار ہے، یعنی ہمارے جو مختلف اعضاء ہیں ہاتھ پیر سر وغیرہ، ان تمام میں سب سے ہیڈ کون ہے؟ دل ہے، اور اگر دل صحیح رہے گا تو اس کے مطابق کیا ہے ہمارے دوسرے اعمال بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ، کہ سن لو کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ یعنی دل اگر صحیح رہا، اخلاص رہا، اور کیا ہے عاجزی انکساری وغیرہ رہتی ہے تو اللہ اس کے حساب سے اس کے سارے اعمال بھی صادر ہوتے ہیں۔ اگر دل میں خرابی ہے تو اسی کے مطابق ہمارے دوسرے اعمال بھی ہمارے اسی سے کیا ہے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دل بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، تو سن لو کہ یہ دل کیا ہے، سن لو یہی دل ہے، کہ دل صحیح ہے تو ساری چیزیں صحیح ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس داخل ہوئے جو موت کے سکرات میں تھا، آخری وقت میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیف تجدک کہ تم اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو؟ تو قال واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، اس نے کہا اللہ کے رسول بے شک میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں، میں اللہ سے اچھی امید کرتا ہوں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجتمعان فی قلب عبد، کسی بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے وہ امید کرتا ہے، اور اس کو خوف سے کیا ہے امن عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ ہم خاتمہ بالخیر کا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھنا چاہیے، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھنے، کیونکہ ایمان کیا ہے الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیان میں ہے۔ یعنی ایک طرف آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈریں، کیونکہ وہ شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا ہے، منتقم بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی۔ اور ایک حدیث میں جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے 3 دن پہلے، آپ کی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرماتے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ حدیث فرمائی کہ لا یموتن احدکم، تم میں سے کوئی نہ مرے الا وهو یحسن باللہ الظن، کہ مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا حسن ظن رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا حسن ظن رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، کیونکہ جو آدمی جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق، اس کے ظن کے مطابق، اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ بھی فرمائے گا۔
اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ حسن خاتمہ کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم۔ دین پر ثابت قدمی یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی آدمی ابھی فی الوقت کیا ہے وہ نیک اعمال کر رہا ہے، اچھے اعمال بجا رہا ہے، تو وہ بہت سارے لوگ کیا ہے غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا ہی رہیں گے۔ نہیں، کچھ وقت ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے سامنے تاریخ میں اور معاشرے میں، ہمارے مشاہدے میں، تجربے میں، یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت ہی کیا ہے دیندار تھے اور نیک تھے، لیکن ان کا خاتمہ بسو ہوا، برا خاتمہ۔ چنانچہ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی بھر ایسے اچھے نیک اعمال کرتے ہیں، دین کی خدمت میں لگے رہے ہیں، دین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن آخر میں ایسا کیوں ہو جاتا ہے ان کے ساتھ؟ تو وہ اس لیے کہ وہ لوگ کیا اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دیا ہے تو ایک ہدایت پر باقی رکھنے کے لیے ہمیشہ ایک دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے اور اس پر باقی رکھ۔ اس لیے تو ہم کیا ہے ہم کو صراط مستقیم اور نیک ہدایت کی ہم ہر لمحہ ضرورت ہے ہم کو، یعنی ایسا نہیں کہ اب ہم الحمدللہ توحید پر ہیں، شرک نہیں کر رہے ہیں اور قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں تو اب یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ ہمارا کیا ہے ہماری یہی حالت ہمیشہ مرتے دم تک باقی رہے گی، نہیں، بلکہ ہمیشہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اسی پر باقی رکھے، یہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بلکہ تو لوگ اور اس کے علاوہ انہوں نے دوسری بات جو کہی کہ ایک تو دعا نہیں کرتے اور وہ کیا ہے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا ہے اپنے دینداری میں ایسے کچھ دین کے کام کرنے لگ جاتے ہیں تو غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ جس چیز پر وہ غرور و تکبر تھا ان کا وہی چیز کو کیا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت کو چھین لیتا ہے، ان سے دین کے کاموں کو ان سے چھین لیتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے جس چیز کو پر تکبر کیا تھا، غرور کیا تھا، وہ تو اس بات کی دعا کرنا چاہیے کہ انسان کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیا ہے، نیک توفیق دیا، اس کے اوپر کیا ہے وہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر تکبر غرور کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ اس کو چھین لیتا ہے۔ تو یہ یعنی ہمیشہ کیا ہے اس بات کی فکر رہنا چاہیے کہ انسان کیا ہے اور خاتمہ بالخیر کیا یہ نہیں ہے کہ آپ کیا قرآن پڑھتے ہوئے رہیں اور تو یہ موت آ جائے تو اچھی ہے، یا مسجد میں رہیں یا مصلی پہ بیٹھیں، بلکہ خاتمہ بالخیر یہی ہے کہ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلی چیز آپ کا عقیدہ صحیح رہنا چاہیے، ہمارا عقیدہ بالکل صحیح رہنا چاہیے، شرک و بدعت سے بالکل دور ہونا چاہیے، نفاق سے دور ہونا چاہیے، اور ہمارے معاملات صحیح ہونا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات، ہم لوگوں کے مالوں کو غصب نہ کیے ہوئے ہوں اور لوگوں کی زمینیں نہ چھیے ہوئے ہوں، لوگوں کے حقوق نہ، تو اگر ہم نے ایسا کیا ہوا ہے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور ہم ہر شخص کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا میرا عقیدہ صحیح ہے، کیا میں بدعت و خرافات میں تو مبتلا نہیں ہوں، کیا میں قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہوں اور لوگوں کے حقوق ادا کر رہا، بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور ماتحتین کے حقوق میں ادا کر رہا ہوں نہیں، یا کیا میں نے کسی کی زمین اور کسی کا مال تو نہیں چھین رکھا ہے۔ تو اس کی ہمیشہ آدمی فکر کرتے رہنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی آدمی اس طرح فکر کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی کیا ہے اس کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے گا۔ اور خاتمہ بالخیر کی کچھ علاماتیں بھی احادیث میں ذکر کی گئی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یموت بارخ الجبین، کہ مومن کی جب موت ہوتی ہے تو اس کو کیا ہے جب پسینے میں بہت کیا ہے شرابور ہو جاتا ہے، موت کے وقت کیا ہے اس کا پسینے میں شرابور ہو جانا یہ اس کے نام۔ اور ایک حدیث میں جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا آخری کلمہ توحید ہو لا الہ، تو وہ بھی کیا ہے خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔ اور ایک حدیث میں جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات
انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنے کے خبر سے اس کو بچاتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ ہم یعنی برے خاتمے سے بچنے کے لیے کیا ہے، ایسے کام سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے جو خلوت میں جو برے یعنی کیے جاتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو، یعنی ظاہر میں تو انسان کیا ہے بہت بڑا کیا ہے نیک اور متقی پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن جب خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، تو وہ ایسے کچھ برے کام کر جاتا ہے جو اللہ اور اس کو رسول کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو ایسے کام کرنے سے بھی کیا ہے انسان کا کیا خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اب اپنے آپ کو کیا ہے جہاں اس کا ظاہر صحیح ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ تو یہ وہ چند باتیں آج کے خطبے میں ذکر کی گئی تھی، جس میں کیا ہے آدمی کیا ہے اپنے خاتمہ بالخیر کے لیے کچھ کام کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو کیا برے خاتمے سے بچانے کے لیے یہ ان امور کو انجام دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خاتمہ بالخیر فرمائے اور کلمہ توحید پڑھتے ہوئے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہم کو خبر کے اور دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔